جد الحسن والحسین ابی العباس وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ورحمة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة. آپ بتا سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد اللہ سے توفیق دعا سناتا ہوں ظفر عباس ابن اطہر نے آپ ادا سے گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ الحمد ایک مرتبہ سورہ توحید دعا سناتا ہوں آپ کو صحیح اپنے مطابق ہے. ایک مرتبہ سورہ الحمد ایک مرتبہ سورہ توحید کی دعا سناتا ہوں محمد نفیس فاطمہ بنت طاہر مرزا صلوات بھیجیں پر محمد عزیز سامعین گرامی بنا مرحومین کی صلوات میں عموماً تقریباً ہر جمعے میں مرحومین کی صلوات میں بہرحال قرآن مجید کی ایک بہت ہی معروف آیت کریمہ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاة. بہرحال اس میں پروردگار عالم موت و حیات کا ذکر کر رہا ہے اور اپنے اختیارات کے ساتھ جو ہے وہ موت و حیات کا تذکرہ کر رہا ہے. اس طرح سے بابرکت ہے وہ ذات کہ جس کے اختیار میں یہ ملک ہے، جو ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے. الذی خلق الموت والحیات، جس نے موت اور حیات کو خلق کیا. اب مسئلہ یہی ہے کہ عموماً ہمارے یہاں موت کا جو تصور ہے وہ بہت ہی خوفناک تصور ہے. موت کا نام سننے کے بعد ہم ڈر جاتے ہیں، ہم دہشت میں آ جاتے ہیں، ہم خوف میں آ جاتے ہیں. ادھر موت کا نام سنا ادھر جو ہے وہ ہمارے اندر جو ہے وہ خوف پیدا ہو جاتا ہے. وہ ایک اچھی بات ہے موت کے نام پر خوف پیدا ہونا، لیکن پروردگار عالم جب موت کا ذکر کر رہا ہے تو یہ نہیں کہہ رہا ہے کتنی خطرناک ہے، کتنی وحشتناک ہے، کتنی دردناک ہے، کتنی جو ہے خوفناک ہے، کتنی بھیانک ہے. یہ سب کچھ نہیں کہہ رہا. اللہ کیا ہے کہہ رہا ہے کہ بابرکت ہے وہ ذات کہ جس کے اختیار میں یہ ملک ہے. گویا اللہ جسے ہم خوفناک سمجھ رہے ہیں وہ ہے برکت. موت جسے ہم خوف سمجھ رہے ہیں، جسے ہم وحشت سمجھ رہے ہیں، جسے ہم جو ہے جس کے نام سے جو ہے وہ ہمارے اندر جو ہے وہ کپی جو ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے، تو اللہ اسے اس کا جب ذکر کر رہا ہے تو کہہ رہا ہے کہ بابرکت ہے وہ ذات. گویا پروردگار عالم بتانا یہ چاہ رہا ہے کہ تم موت کو خوف سمجھ رہے ہو، ہم بتا رہے ہیں موت خوف نہیں ہے، موت برکت کا نام ہے. ایک سال بعد میں جب موت خوف کا نام نہیں ہے، موت برکت کا نام ہے. اب ایک سوال یہ بھی پیدا ہوئی، بہت مختصر سا وقت رہتا ہے تو 4-5 منٹ میں یہ 1-2 باتیں جو ہے، کیونکہ مجلس کا اصل مقصد و ہدف یہ رہتا ہے کہ مرحومین کے لیے جو ہے وہ سورہ فاتحہ ایصال ہو جائے، اور مال مجلس یہ ہے کہ آیا چند قطرے جو ہے وہ ہماری آنکھوں سے آنسو گر جائیں جو رمال فاطمہ میں پہنچ کر کے جو ہے وہ گوہر بن جائیں.
بس یہ اس مجلس کا جو ہے وہ ہدف اور مقصد رہتا ہے. تو بہرحال بابرکت یعنی اللہ جب موت کا ذکر کر رہا ہے تو اپنے کو برکت کہہ رہا ہے. تو اب برکت کا تعلق کیا ہے, برکت کا مسئلہ کیا ہے؟ برکت کہتے اسے ہیں کہ جس میں کم لگا کر کے اور زیادہ فائدہ حاصل کرنا. یہ مختصر تعارف جو برکت کا ہے وہ برکت کا تعارف یہ ہے کہ برکت کے معنی یہ ہے کہ آیا کم لگا کر کے زیادہ واپس لینا. مثلا ہم چاہتے یہ ہیں کہ کوئی کاروبار کوئی بزنس کریں, لوگوں سے مشورہ کرنا شروع. ایک صاحب نے مشورہ دیا, مولانا صاحب یہ بزنس بہت اچھا ہے. کیا ہے یہ بزنس؟ وہ ہے کہ جس میں آپ کا کم خرچ ہوگا مگر منافع زیادہ ہوگا. کیا ہوگا؟ منافع زیادہ ہوگا. اب ظاہر سی بات ہے کہ کوئی بھی آدمی اگر مشورہ دے, اور بہرحال مشورہ کرنا چاہیے, ائمہ کا اور معصومین علیہ السلام کا قول بھی اقوال بھی ہیں کہ آیا جو ہے کوئی بھی کام کرو تو مشورہ کر ہی کرو. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ذلت اور رسوائی نہیں ملے گی کہ جب مشورہ کر کے کوئی کام انجام دو گے تو ظاہر سی بات ہے. تو کیا فرمایا, میں عرض کر رہا تھا کہ آیا برکت کے معنی کیا ہے؟ کم لگا کر کے زیادہ واپس لینا. آدمی نے مشورہ دیا, مولانا صاحب یہ کام یہ کاروبار جو ہے کہ اس میں آپ کا کم خرچ ہوگا مگر منافع آپ کا زیادہ ہوگا. اب ظاہر سی بات ہے مشورہ سبھی سے کیا, اس کا مشورہ سمجھ میں آیا, ہم نے کہا بہت اچھی بات ہے, ہم نے کاروبار شروع کر دیا. اب انہوں نے بتایا کہ مولانا صاحب مثلاً آپ 100 روپے لگائیے گا, ایک دن میں آپ کو 1000 روپے مل جائیں گے. تو یہ کیا ہے کہ کم لگا کر کے زیادہ برکت کے معنی. اور اللہ جب موت کا ذکر کر رہا ہے تو اپنے کو کیا کہہ رہا ہے کہ بابرکت ہے وہ ذات کہ جس نے موت و حیات کو خلق کیا. اب یہاں پر کیونکہ برکت کا معنی یہ ہے کہ کم لگا کر کے اور زیادہ واپس لینا, مگر آج دنیا میں کسی نے نہ کم کو معین کیا اور نہ ہی زیادہ کو کسی نے جو ہے معین کیا. ایک سلوات بھیجیں پر محمد. آج تک کوئی نہ کم بتا سکا اور نہ زیادہ بتا سکا ہے. آج تک کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ آیا جو ہے مولانا صاحب یہ کم ہے اور یہ زیادہ ہے. کوئی نہ زیادہ کی کوئی لمٹ بتا سکتا ہے نہ کم کی کوئی لمٹ بتا سکتا ہے. مثال کے طور پر ہم نے کہا کہ بھائی 100 روپے ہمارے پاس بہت کم ہے. دوسرا کھڑا ہو گیا, اس نے کہا مولانا ہمارے پاس 50 روپے بہت کم ہے. تیسرا آ گیا, اس نے کہا ہمارے پاس 20 روپے بہت کم ہے یا نہیں. چوتھا آ گیا, اس نے کہا نہیں 10 روپے بہت کم ہے. پانچواں آ گیا, اس نے کہا کہ ہمارے پاس 1 روپے بہت کم ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کم کی کوئی لمٹ نہیں ہے, کوئی کم کی جو ہے وہ انتہا نہیں ہے کہ کہاں پر کم ہے. اسی طرح زیادہ کا مسئلہ ہے, ہم نے کہا ہمارے پاس 1 لاکھ روپے بہت زیادہ ہے. دوسرا کھڑا ہو گیا, کیا بات کر رہے ہیں, ہمارے پاس 10 لاکھ روپے ہیں. تیسرا آگے کھڑا ہو گیا, اس نے کہا ہمارے پاس 50 لاکھ روپے ہیں. چوتھا آگے کھڑا ہو گیا, اس نے کہا 1 کروڑ روپے ہیں. تو اب آپ بتائیں نا زیادہ کی کوئی لمٹ ہے اور نہ کم کی کوئی لمٹ ہے. اور اللہ برکت کے معنی کیا ہے؟ کم لگا کر کے زیادہ والا. لیکن ہمارے ہاں تو نہ کوئی زیادہ کی لمٹ ہے اور نہ ہی کم کی کوئی لمٹ ہے, پیمانہ ہے. لیکن اللہ نے زیادہ کا بھی پیمانہ بتایا اور کم کا بھی پیمانہ بتایا. اللہ نے کہا کہ جو تمہاری فکر میں آئے وہ ہے کم, جو تمہاری فکر سے باہر ہو وہ ہے زیادہ. ایک سلوات جبر جو تمہارے ذہن میں آئے, جو تمہاری فکر میں آئے یہ ہے کم, اور جو تمہاری فکر سے باہر ہو وہ ہے زیادہ. اب یہی جو ہے وہ اس آیت کریمہ کا مطلب ہے کہ کم لگا کر کے زیادہ واپس لینے سے مراد یہی ہے کہ یہ 40-50 سال کی عمر اگر اللہ کی فرما برداری میں گزار دیں گے تو قیامت تک حیات ملے گی. ایک سلوات بھیجیں پر محمد. ہے یا نہیں کہ جس کا نہ سال معین ہے, نہ دن معین ہے, نہ سال معین ہے, نہ صدی معین ہے. یہی ہے کم لگا کر کے زیادہ واپس لینا. اگر یہ مختصر سی عمر جو ہے وہ ہم اللہ کی اطاعت میں بسر کر دیں گے تو یہ ہے کم لگانا. اور اس کا منافع کیا ملے گا, اس کا فائدہ, اس کی برکت یہ ملے گی کہ پروردگار عالم جو ہے وہ ہماری اس کم عمر کو جو ہے قیامت تک کی زندگی میں تبدیل کرے. یہی ہے کم لگا کر کے زیادہ واپس لینا. بہرحال اس آیت کریمہ کے ذیل میں بہت ساری گفتگو ہو سکتی ہے, بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ بیان کی جا سکتی ہیں, لیکن مسئلہ یہی ہے کہ آخر میں ایک بات اور کہ دیکھیے وجہ کیا ہے کہ ہمارے یہاں موت کا تصور الگ ہے, حیات کا تصور الگ ہے. لیکن جو ہمارے یہاں ہے وہی پروردگار عالم کے ہاں نہیں. ہمارے یہاں جو تصور ہے یہ الگ ہے, اور اللہ نے جو موت و حیات کا فلسفہ بیان کیا یہ الگ ہے. ہمارے یہاں موت و حیات کا فلسفہ یہ ہے کہ زبان بول رہی ہے, کان سن رہا ہے, آنکھ دیکھ رہی ہے, اعضاء و جوارح کام کر رہے ہیں, یہ کیا ہے؟ حیات کا تصور.
زبان بولنا بند کر دے، کان سننا بند کر دے، آنکھ دیکھنا بند کر دے، ہاتھ حرکت کرنا بند کر دے، پیر چلنا بند کر دے، یہ کیا ہے؟ یہ موت کا تصور ہے، یہی ہے یعنی ہمارے ہاں حیات اور موت کا فلسفہ اور تصور کیا ہے کہ اگر اعضاء و جوارح کام کر رہے ہیں تو ہم زندہ ہیں، اور اعضاء و جوارح کام نہیں کر رہے ہیں تو ہم کیا ہیں؟ مردہ ہیں۔ مگر اللہ کے ہاں ایسا نہیں ہے، اللہ کے ہاں جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ اعضاء و جوارح کام، بہت ساری آیات قرآن مجید میں موجود ہیں کہ اللہ نے زندہ لوگوں کو جو ہے وہ سوکھی لکڑی سے جو ہے وہ مثال دی۔ قرآن مجید میں بہت ساری آیات اس حوالے سے جو ہے وہ موجود ہے، زندہ لوگوں کو اللہ نے کیڑے اور مکوڑوں جانوروں سے بدتر قرار دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا فلسفہ الگ ہے اور پروردگار عالم کا فلسفہ الگ ہے۔ کیا ہے ہمارا فلسفہ؟ اعضاء و جوارح کام کر رہے ہیں تو زندہ، اعضاء و جوارح کام نہیں کر رہے ہیں تو کیا ہے؟ مردہ۔ مگر اللہ نے یہ نہیں کہا کہ جن کے اعضاء و جوارح کام کر رہے ہیں وہ ہے زندہ، جن کے اعضاء و جوارح کام نہیں کر رہے ہیں وہ ہے مردہ، نہیں بلکہ اللہ نے کہا کہ جو لوگوں کے کام آ رہے ہیں وہ زندہ، اور جو لوگوں کے کام نہیں آ رہے ہیں وہ ہے مردہ۔ ایک صلوات دے جبر جو لوگوں کے کام نہیں آ رہے ہیں وہ کیا ہے؟ مردہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کام آنا زندگی کی علامت ہے، کام نہ آنا موت کی علامت ہے۔ اور یقیناً جو ہے وہ لوگ جن کے پاس زمینیں موجود ہیں ان سے اگر آپ پوچھیں کہ بھائی آپ کے پاس 10 بیگھہ زمین ہے مگر 5 بیگھے میں کھیتی کر رہے ہیں اور 5 بیگھہ ایسی ہی پڑی ہوئی ہے، تو وہ جواب یہ دیتے ہیں مولانا صاحب یہ 5 بیگھہ زمین جو ہے وہ مردہ ہو گئی۔ اچھا یہاں زمین کی روح کون ملک الموت آ کر کے نکال لے گیا کہ مردہ ہو گئی؟ بھائی ہم تو یہی سنتے تھے کہ انسان کی روح ملک الموت نکالتا ہے، لیکن یہ جو ہے وہ کاشتکار صاحب یا زمیندار صاحب جو ہیں یہ تو کہہ رہے ہیں کہ زمین مردہ ہو گئی۔ تو اب تک تو ہم یہی سمجھ رہے تھے کہ بھائی انسان مردہ ہوتا ہے، حیوان مردہ ہوتا ہے، یہ زمین کہاں سے مردہ ہونے لگی؟ تو ہم نے کہا یہ تو آپ عجیب بات کر رہے ہیں، ہم نے تو آج تک نہیں سنا کہ زمین کی بھی روح نکلتی ہے، زمین کو بھی جو ہے ملک الموت آ کر کے روح نکالتا ہے۔ مولانا صاحب آپ ایسے سمجھے کہ زمین مردہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ زمین کوئی کام کی نہیں، نہ اس میں غلہ پیدا ہوگا، نہ اس میں درخت اگے گا، نہ اس میں جو ہے وہ پانی نکلے گا، مطلب کوئی کام کے لیے ایک دم بنجر ہو گئی، بیکار ہو گئی جو ہے، لہذا یہ زمین جو ہے وہ مردہ ہو گئی۔ تو اب سمجھے کہ مردہ کہتے کسے ہیں؟ اگر فائدہ پہنچائے تو زندہ ہے اور اگر فائدہ نہ پہنچائے تو مردہ ہے۔ ایک صلوات دے جبر محترم، اگر ہم لوگوں کے کام آ رہے ہیں تو اس کا مطلب زندہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہم دنیا میں آئے، پڑھے لکھے، کسی عہدے کسی منصب پر پہنچے، کچھ اللہ نے ہمیں مال دنیا نوازا تو ہم لوگوں کے کام آنا شروع ہو گئے، بیواؤں کے کام آ رہے ہیں، یتیموں کے کام آ رہے ہیں، مسکینوں کے کام آ رہے ہیں، ضرورت مندوں کے کام آ رہے ہیں۔ اب کیا ہے؟ ہم زندہ ہیں۔ جس دن ہم اس دنیا سے چلے گئے کام آنا بند ہو گیا، ہم مردہ ہو گئے۔ بس ہم میں اور آل محمد میں یہی فرق ہے، ہم جب آئے تب لوگوں کے کام آنا شروع ہوئے، جب گئے تو لوگوں کے کام آنا بند ہو گئے۔ مگر آل محمد وہ ہیں کہ جب دنیا میں نہیں آئے تھے تب بھی لوگوں کے کام آ رہے تھے، اور جب دنیا سے گئے تب بھی لوگوں کے کام آ رہے ہیں۔ صلوات ہے جب اس کا مطلب یہ ہے کہ آل محمد وہ ہیں کہ جو کل بھی لوگوں کے کام آ رہے تھے اور آج بھی لوگوں کے کام آ رہے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے، یہ امام حسین علیہ السلام نے باقاعدہ طریقے سے بتایا کہ دیکھو ہم آل محمد وہ ہیں کہ جو نہیں آئے تھے تب بھی لوگوں کے کام آ رہے تھے، اور جب گئے ہیں تب بھی لوگوں کے کام آ رہے ہیں۔ اس کے لیے بہترین منظر کسی کو اگر دیکھنا ہے تو 40 پر کربلا معلیٰ چلا جائے تو اسے نظر آئے گا کہ حسین کس طرح سے لوگوں کے کام آ رہے ہیں۔ بہرحال وہ 40 تو کیا بلکہ میں یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا، بلکہ قیامت تک امام حسین علیہ السلام کام آ رہے ہیں۔ آج جو رزق کھا رہے ہیں، آج جو کھانا کھا رہے ہیں، آج جو پانی برس رہا ہے، یہ امام حسین علیہ السلام کا صدقہ ہے۔ ورنہ اگر آپ سوچیں کہ حسین اگر اس چشماہے کے خون کا ایک قطرہ زمین پر گرا دیتے تو کیا زمین سے دانہ اگتا؟ اگر حسین اس قطرے کو آسمان کی طرف پھینک دیتے کیا آسمان سے بارش ہوتی؟ بہرحال کیونکہ مرحومین کی سارے ثواب کی مجلس ہے اور 2 جملے مسائل کے یقیناً جو ہے، کیونکہ مال مجلس جو ہے وہ مسائل ہوتا ہے، اور بہرحال کیونکہ یقیناً ہمارے یہاں جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو یقیناً جو ہے ہم غم مناتے ہیں 10واں 20واں 30واں 40ویں تک، لیکن اللہ مظلوم کربلا کا وہ مسائل ہے کہ جو قیامت تک، اور یقیناً کیونکہ آپ دیکھیں کہ امام نے فرمایا خود جو ہے کہ چوتھے امام نے فرمایا کہ آیا جو ہے